السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ ستائیسواں پارہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے تخلیق کا مقصد ذکر کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، تخلیق کی وجہ کیا ہے، دنیا میں آنے کا ہمارے اور آپ کا مقصد کیا ہے۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے جو ہماری زندگی کے مقصد کو بتاتی ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ہم کو بنایا کیوں ہے، پیدا کس لیے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات ہو یا انسان، یہ دو اللہ رب العالمین کی ایک بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا یہ مقصد کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مالدار بن جائیں، بس مالداری کے پیچھے بھاگتے رہیں، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ ہم اپنے رب کی کبریائی و بڑائی، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، اللہ کی عبادت انجام دے سکیں، نمازوں کی پابندی کر سکیں۔ سب سے بڑی عبادت توحید ہے، سب سے بڑی عبادت توحید ہے، اور توحید ہی کی وجہ سے ساری نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوتی ہیں۔ توحید اگر نہ ہو تو کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی اچھا عمل کر لے، جو بھی عمل کر لے، اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھیں اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی الوہیت اور اسماء و صفات پر ایمان رکھیں، اور پھر جس راستے پر چلنے کا اس نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم عبادت کے راستے پر چلیں۔ اور عبادت کی مختلف راہیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، روزہ رکھو، یہ بھی عبادت، کھانا پینا آدمی چھوڑ دے، روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال قربان کرو، ڈونیشن دو، صدقہ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور موسم قربانی میں قربانی کا حکم دیا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج اور عمرے کا حکم دیا ہے۔
یہ بھی ایک عبادت ہے۔ مالی عبادت، جسمانی عبادت، جتنی بھی عبادتوں کی صورتیں اور شکلیں ہیں، ان سب پر اپنی زندگی میں قائم رہنے اور نافذ کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو نہ سمجھ سکیں تو گویا ہم فیل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بامبے بھیجا جائے، سعودی عرب بھیجا جائے، اور یہ کہا جائے کہ تمہارا کام یہ ہے، تم وہاں جاؤ، تم 10 دن وہاں رہو گے، تم کو یہ کام کرنا ہے۔ اب اگر وہ آدمی وہاں جائے اور جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے وہ کام نہ کرتے ہوئے دوسرے کام میں لگ جائے، اس کام کو پورا نہ کرنے کی بجائے دوسرے کام میں لگ جائے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ آدمی بیکار ہے، یہ آدمی مقصد کو نہیں سمجھ سکا کہ اس آدمی کو کیوں بامبے یا سعودی بھیجا گیا تھا تاکہ یہ کام ہو جائے، لیکن یہ جب وہاں گیا تو اس نے یہ کام نہیں پورا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں اس دنیا کے اندر اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کے مقصد کو نہ سمجھ سکے، توحید کو نہ جان سکے، اللہ کی عبادت کو نہ سمجھ سکے، اللہ کا حق ادا نہ کر سکے، تو ہم سے بڑا بیوقوف اور احمق اور جاہل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا جانکار وہ ہے جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے۔ سب سے بڑا جانکار وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے مقام کو جانتا ہے۔ اور جو اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عظمت کو نہ پہچان سکے، اللہ کے مقام کو نہ پہچان سکے، اللہ کا حق ادا نہ کر سکے، اللہ کی بندگی نہ کر سکے، تو ایسا انسان گویا اللہ رب العالمین کے حقوق سے ناواقف ہے اور جاہل ہے، احمق ہے۔ تو ہم سب کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بے مقصد نہیں بنائے گئے، ہم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے۔ ہم صرف دنیا میں رہیں تو صرف کھاتے پیتے رہے، یا صرف سوتے رہے جانوروں کے طریقے سے، یا کھیلتے کودتے رہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے رب کو خوش کریں۔ اور جب ہم اپنے مقصد پر قائم رہیں گے، دنیا میں رہ کر اللہ کی بندگی اور عبادت کریں گے، تب اللہ ہم سے خوش ہوگا اور آخرت میں ہم کو جنت دے گا۔ جب ہم اپنے رب کے مقصد کو نہیں سمجھ سکے اور غافل رہے، دنیا کماتے رہے، مال کماتے رہے، اور پھر دنیا میں رہ کر کے پاپولر ہو گئے، مشہور ہو گئے، دنیا کمانے والے بن گئے، تو پھر یہ دنیا تو مل جائے گی مگر آخرت نہیں ملے گی۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کے اس عظیم مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو بنایا ہے اس مقصد پر ہم زندگی بھر مرتے دم تک قائم رہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، ساری مسلمانوں کو کہنے رسول جزا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروہ انہ